بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، بخاری شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب بھی میرا امتی نماز فجر کے بعد یہ کلمات پڑھے گا تو اس کی بخشش و مغفرت کر دی جائے گی۔ اگر نماز فجر کی ادائیگی کے بعد 70 مرتبہ یہ کلمات پڑھے گا تو اللہ کے فرشتے اس انسان کی حاجات پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہایت ہی معلوماتی ویڈیو ہے، آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، جب حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کی حکمرانی مل گئی تو آپ نے اپنی قوم کو جہاد کے لیے تیار کیا اور اس وقت کے ایک بہت بڑے کافر بادشاہ جالوت کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان میں نکلے۔ جان لیجئے کہ جالوت نہایت قد آور اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا اور اس کے سر پر پہنی جانے والی لوہے کی ٹوپی کا وزن 300 رطل تھا اور موجودہ وزن کے حساب سے یہ وزن 150 کلو گرام بنتا ہے۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان کروا دیا کہ میرا جو سپاہی جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو دے دوں گا۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی عمر میں بہت ہی کم سن تھے۔ بیماری سے ان کا چہرہ بھی زرد ہو رہا تھا۔ اس وقت ان کی غربت اور مفلسی کا یہ عالم تھا کہ لوگوں کی بکریاں چرا کر ان کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ روایت میں بتایا گیا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تھے تو رستے میں ایک پتھر یہ بولا کہ اے حضرت داؤد، مجھے اٹھا لیجئے اور اپنے ساتھ رکھ لیجئے، کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے پکار کر کہا کہ اے داؤد، مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا کہ اے داؤد علیہ السلام، مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے پاس موجود تھیلے میں ڈال لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گوپل لے کر صفوں سے آگے بڑھے اور جب جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنی گوپن میں رکھ کر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گوپن سے تینوں پتھروں کو جالوت پر پھینکا اور یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کے ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بیجے کو پاش پاش کر کے اس کے سر سے پیچھے سے نکل کر جالوت کے باقی ساتھیوں کو لگے اور سب کے سب مقتول ہو کر زمین پر گر پڑے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ یعنی حضرت طالوت کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل کی قوم کے باقی افراد بے حد خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے کے سبب اس کا پورا لشکر ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین ہو گئی۔ اس فتح کے بعد اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی آدھی سلطنت بھی انہیں سونپ دی۔ اس کے بعد 40 برس کے بعد جب حضرت طالوت کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ اور حکمران ہو گئے۔ پھر جب اس دور کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ جان لیجئے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے یہ دونوں اعزازات یعنی نبوت اور بادشاہت کسی بھی ایک انسان کو نہیں ملے تھے۔ آپ پہلے انسان تھے تو ان دونوں عہدوں پر سرفراز ہو کر 70 برس تک ان دونوں مضبوط فرائض کو پورا کرتے رہے۔ پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت کے دونوں اعلیٰ مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔ اس دور میں بنی اسرائیل میں یہ رواج عام تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اسی قوم کے ایک فرد تھے اور اس قوم میں پلے بڑے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا تھا، لہٰذا آپ کی عصمت نبوت اس قسم کی بے حیائی اور بے غیرتی والی رسم کو کیسے قبول کر سکتی تھی؟ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سخت نالاں اور بیزار تھے،
لہٰذا آپ علیہ السلام ہمیشہ تنہائی میں یا تہبند باندھ کر غسل کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب غور کیا کہ آپ کبھی بھی ننگے بدن ہو کر غسل نہیں کرتے تو ان کے چند شریر لوگوں نے آپ پر تہمت لگا دی کہ آپ کے جسم کے اندرونی حصے میں یا تو برس کی بیماری کے سبب سفید داغ ہیں یا آپ کے جسم کے اندر کوئی خامی ہے جس کو چھپانے کے لیے ہی آپ کبھی برہنہ نہیں ہوتے۔ ان ظالموں نے اس تہمت کا ایسا پروپیگنڈا کیا کہ ہر طرف ان کی اس بات کا چرچا پھیل گیا۔ لیکن جب اس مکروہ تہمت کی شورش کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم ہوا تو آپ انتہائی رنج و غم مبتلا ہو گئے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ رسول اور کلیم اللہ کے رنج کو بھلا کیسے گوارا کر سکتا تھا، اور آپ پر لگائی گئی تہمت اللہ رب العزت کو بھلا کیوں کر گوارا اور پسند ہو سکتی تھی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے بے بی ظاہر کرنے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا کہ چشم زن میں بنی اسرائیل کے شریروں اور ظالموں کے دل و دماغ میں موجزن تمام شکوک و شبہت کے بادل چھٹ گئے، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بے عیبی تمام بنی اسرائیل پر روشن آفتاب کی مانند ظاہر ہو گئی۔ واقعہ یوں پیش آیا کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے درمیان ایک چھپے ہوئے چشمے پر غسل فرمانے کے لیے تشریف لے گئے، اور جب آپ نے دیکھا کہ یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان تک نہیں ہے تو آپ اپنے تمام کپڑوں کو اتار کر ایک پتھر پر رکھ کر غسل فرمانے لگے۔ غسل فرمانے کے بعد جب آپ اپنا لباس پہننے کے لیے اسے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پتھر آپ کے تمام لباس کو لے کر سرپٹ بھاگتا ہوا شہر کی جانب چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے اور اس پتھر کو پکارنے لگے کہ صوبی ہجر یعنی اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا۔ لیکن وہ پتھر برابر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی شاہراہوں سے ہوتا ہوا گلی اور چوکوں میں پہنچ گیا، اور آپ بھی برہنہ بدن کی حالت میں برابر اس پتھر کے پیچھے دوڑتے چلے گئے۔ اور اسی طرح سے بنی اسرائیل کے ہر ایک فرد نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبارک بدن میں کہیں بھی کوئی عیب موجود نہ تھا، بلکہ آپ کے مقدس جسم کا ہر ایک حصہ حسن و جمال کے ایسے نخوت کمال پر پہنچا ہوا تھا کہ اس وقت کے عام انسانوں میں اس کی مثال نہ ملتی تھی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ خدا کی قسم موسیٰ بالکل ہی بے عیب ہیں۔ جب یہ پتھر آپ کو پورے علاقے میں اپنے پیچھے پیچھے بھگا چکا تو وہ خود ایک مقام پر ٹھہر گیا۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس زیب تن کیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جولے میں رکھ لیا۔ ناظرین، میدان تہ میں اس پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تھا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے جس کے پانی کو 40 سال تک بنی اسرائیل کے لوگ میدان تہ میں استعمال کرتے رہے تھے۔ قرآن کریم کی مبارک اور مقدس آیات کے منکر جو ہر چیز کو اپنی ناقص عقل کی عینک سے ہی دیکھتے ہیں اور اس پتھر سے پانی کے چشموں کے جاری ہونے کو محال قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری عقل اس معجزے کو تسلیم نہیں کر سکتی کہ اتنے چھوٹے سے پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے، حالانکہ یہ منکرین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بعض پتھروں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر پیدا فرما دی ہے کہ وہ بال موڑ دیتے ہیں، بعض پتھر سرکہ کو تیز اور ترش بنا دیتے ہیں، بعض پتھروں کی خوبی ہے کہ وہ لوہے کو دور سے کھینچ لیتے ہیں، بعض پتھروں سے موذی جانور بھاگ جاتے ہیں، بعض پتھروں سے جانوروں کا زہر اتر جاتا ہے، بعض پتھر دل کی دھڑکن کے لیے تریاک ہیں، بعض پتھروں کو آگ نہ جلا سکتی ہے اور نہ گرم کر سکتی ہے، جبکہ بعض پتھروں سے آگ نکل پڑتی ہے، آتش فشاں پھٹ پڑتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے پتھروں میں طرح طرح کی خوبیاں پیدا فرما دی ہیں تو کسی پتھر میں چشمے جاری ہو جانا کون سی محال بات ہے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پتھر میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت پیدا فرما دی کہ وہ زمین کے اندر سے پانی کو جذب کر کے چشموں کی شکل میں باہر نکالتا رہے، یا ہو سکتا ہے کہ اس پتھر میں یہ تاثیر ہو
کہ جو ہوا اس سے ٹکراتی ہو وہ پانی بن کر مسلسل بہتی رہے، اور جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ امراً محال ہے اور نابعید ہے۔ لہٰذا قرآن پاک میں فرمائے گئے ایسے تمام معجزات پر ایمان لانا دین کی لازم شرط ہے، اور ان کا انکار کرنا کفر ہے۔ بروایت بخاری شریف۔ پیارے ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کا جنت میں ایک درجہ بلند فرماتا ہے، تو بندہ عرض کرتا ہے کہ اے رب، مجھے یہ درجہ کیسے ملا؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ تیرے لڑکے کی تیرے لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو شخص ہر روز فرض نماز کے بعد 3 دفعہ لا الہ الا اللہ کہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا۔ جو شخص نماز فجر کے بعد 7 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کے 7 طبقے حرام کر دے گا، اور جو شخص 8 بار پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بہشت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ جو کوئی پہلا کلمہ 70 مرتبہ پڑھے تو اللہ اسے 70 بار نگاہ رحمت سے دیکھتا ہے، اور جو کوئی لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے والدین کو بخش دے گا، اور جو 1000 بار پڑھے گا تو اللہ اس کو پل صراط کے 1000 عذابوں سے محفوظ رکھے گا، اور جو شخص 1,00,000 بار پڑھ کر میت کو اس کا ثواب بخشے گا تو اللہ تعالیٰ اس میت کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا اور اس کی مغفرت کرے گا، اگرچہ وہ مستحق عذاب ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو نیک بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں۔ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔